اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتہ وار نشست ہر جمعرات کو پاکستان کے ٹائم 10:30 بجے رات کے شروع ہو کر تقریباً 12 بجے تک جاری رہتی ہے۔ اس کے میزبان ہیں جناب محمد زین قادری صاحب، مگر وہ ابھی تک نہیں پہنچے، کوئی ٹریفک میں ہے غالباً۔ میں ابھی سفر سے واپس آیا ہوں۔ انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس گولڑا شریف میں شرکت کے لیے گیا تھا، پھر علی پور سیداں ناروال کے پاس سالانہ عرس شریف کی تقریب میں گیا تھا، پھر پشاور، وہاں پر بھی ایک شادی کی خوشی میں میلاد شریف کا پروگرام تھا، اس میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ وہاں سے راولپنڈی آیا۔ استاذ العلماء والفضلاء مختوم اہل سنت حضرت قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب سلطان پوری علیل ہیں، ہسپتال میں داخل ہیں۔ ان کی مزاج پرسی کے لیے گیا تھا۔ اللہ تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کراچی پہنچا ہوں، 9:30 بجے پھر ایئرپورٹ سے گھر آیا ہوں۔ پروگرام کو وقت پہ شروع کرنے کے لیے میں نے ابتدا کی ہے۔ اس ہفتے کے دوران جو واقعات ہوئے، جو عالمی اور مقامی طور پر اس وقت پنجاب میں اسموگ، یہ دھواں یا دھند جو بھی اس کو کہیں، اس کی وجہ سے بہت سے مسائل ہیں لوگوں کو۔ میڈیا باقاعدہ باخبر کر رہا ہے۔ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ احتیاط کریں، خاص طور پر بچوں کے معاملے میں، تاکہ وہ اس کا شکار نہ ہوں۔ ڈینگی کے بہت مریض ہسپتالوں میں آ رہے، الحمدللہ۔ حکمران اس حوالے سے جو ضروری اسپرے ہے وہ نہیں کر رہے، اور متعدد لوگ جو ایک خاص قسم کا مچھر ہوتا ہے اس کے کاٹنے کا شکار ہو رہے ہیں۔ کراچی میں چکن گونیا کے مریض بہت، اللہ تعالی ہم سب کو موذی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ پی آئی اے کی نجکاری اور اس کی فروخت کا سلسلہ، امریکہ کے انتخابات، کراچی میں کوئی چائنیز کے حوالے سے بھی کوئی شکایت ہوئی، بہت سی باتیں ہیں۔ بہرحال زین صاحب تشریف لے آئے ہیں، پروگرام وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔
اس کے علاوہ واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ پیج ان باکس کی جہاں تک بات ہے تو یہ 3 پیجز سے لائیو ہوتا ہے: اکاڑوی فورم، اکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا اور کوکب نورانی اکاڑوی۔ ان تینوں پیجز کے ان باکس کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اور انہی تینوں پیجز کے لائیو اسٹریمز کے ذریعے جو کامنٹ کے ذریعے آپ اپنے سوالات بھیجتے ہیں وہ سلسلہ تو موجود ہی ہے، ساتھ ان باکس کا بھی میں آپ کو بتا چکا۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ کی جہاں تک بات ہے تو آپ اپنے اسکرین کے دائیں جانب اگر آپ دیکھیں تو ایک واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا آ رہا ہوگا، آپ اس کے ذریعے بھی دوران نشست بھی اور نشست کے بعد بھی اگلی نشست سے پہلے اپنے سوالات اس ذریعے سے بھی ہم تک پہنچا سکیں گے۔ آج کے پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ محبہ ماکدہ صاحبہ کا سوال کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا اب بھی دنیا میں آتے ہیں، اور وہ ابھی کس کام پر فائز ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ملائکہ میں، ملائکہ ہم فارسی اور اردو میں فرشتے کہتے ہیں، زبر سے زیر سے فرشتے فرشتے لوگ اپنے اپنے تلفظ کے ساتھ کہتے ہیں۔ ان کے سردار ہیں حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام۔ اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذمے جو کام دیے ہیں وہ انجام دیتے ہیں۔ وہی لانے کے لیے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تمام انبیاء کے پاس تشریف لائے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں، اور یہ بھی زمانہ رسالت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے قیامت تک، انہی کا کلمہ جاری ہے، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو وہی کا سلسلہ تو ختم ہو چکا۔ جبرائیل امین علیہ السلام، کچھ روایات سے یہ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن ان کا زمین پر آنا، جس طرح شب قدر میں کہا جاتا ہے والروح، تو روح سے مراد روح القدس بھی، روح اللہ بھی، اور ایمان والوں کی روح ہیں، تفسیروں میں ذکر ہے۔ تو وہ اللہ کے حکم سے آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، باقی جو کام اللہ تعالی ان سے چاہے وہ کریں گے، لیکن ہماری معلومات کے مطابق اب وہ وحی نہیں، کیونکہ حضور آخری نبی ہیں تو اب وہ وحی تو نہیں لا رہے، لیکن اللہ کی عطا سے جو بھی حکم ان کو ہو وہ کرتے ہیں۔ ان کا اگلا سوال کہ سب سے افضل نیکی کون سی ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا یا کسی کی غلطی سے درگزر کرنا؟ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مختلف نشستوں میں لوگ آئے، کسی کا کچھ مزاج تھا، کسی کی کوئی بات تھی، کسی کو کچھ نیکی تعلیم فرمائی، کسی کو کچھ، لیکن امت کے لیے وہ سب انعام ہو گیا۔ سب سے افضل نیکی ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ آپ اللہ تعالی اور اس کے رسول اور جو آپ کا وہ جو ساری گواہی ہے فرشتوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، ایمان پر ثابت قدم رہنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے، ایمان کی حفاظت۔ اس کے بعد درجے ہیں، مدد کرنا بھی نیکی ہے، اور اپنے اخلاق کو سنوارنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہنا، دوسروں کے کام آنا، جو نافرمانیاں ہیں ان سے بچنا، پھر یہ تمام نیکیوں کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے۔ آپ کسی علاقے میں پانی کا کنواں بنوا دیں، کہیں مسجد بنا دیں،
تعلیم دین کے لیے کسی کا خرچہ اٹھا لیں، بہت صدقہ جاریہ کے بہت سے کام ہیں۔ تو اللہ تعالی چاہے تو چھوٹی سی نیکی پر بخش دے، بڑی سے بڑی نیکیاں ہم اپنے ذہن کے مطابق کرتے ہیں، وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ تو ایمان کی حفاظت کیجئے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے بچیں۔ پھر جہاد بھی ہے، پھر پابندی ہے نماز کی، یعنی فرائض واجبات، یہ سب پھر آگے ان کا سلسلہ ہے۔ لیکن ایمان کی حفاظت جو میں کہہ رہا ہوں سب سے بڑی نیکی ہے، اور اس کی قدر کرنا، اور اس کے بعد تمام نیکیاں جو بھی نیک کام ہو سکے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا تھا، اب بھی کہتا ہوں، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑیں نہیں، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کریں نہیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ شاہ نواز صاحب کے سوالات۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن زمین تانبے کی ہوگی، تو کیا وہ کوئی اور سیارہ ہوگا جہاں حشر قائم ہوگا، یا زمین کو ہی بدل دیا جائے گا؟ اگر آپ غور کریں تو اس زمین سے جو کچھ نکل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں کیا کچھ رکھا ہے، کتنے برس گزر گئے، کتنی چیزیں ابھی دریافت ہوئی ہیں، کتنی اور نکل رہی ہیں۔ تو جتنی بھی دھاتیں، میٹل کہتے ہیں آپ، تمام دھاتیں مل کر تانبا بن جائیں گی۔ وہ سب سے زیادہ گرم ہوتا ہے، یعنی اس کو تپش جلدی گرم کرتی ہے۔ تو یہ ہے کہ یہی زمین ہوگی، مگر تمام زمین کی جتنی دھاتیں ہیں، جتنی، وہ سب مل کر تانبا یعنی کاپر بن جائیں گی، کیونکہ وہ بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے، اس سے باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ اگر کسی کو جاب نہیں مل رہی ہو کوشش کرنے کے باوجود بھی، تو گھر کا نظام چلانے کے لیے بینک سے جو پروفٹ آتا ہے اسے عمومی طور پہ جو علماء حکم بیان کرتے ہیں کہ بغیر ثواب کی نیت کے غریب کو دے دیا جائے، تو کیا اب اگر جاب نہ مل رہی ہو تو اس سے گھر کا نظام چلایا جا سکتا ہے؟ جاب، ملازمت، نوکری، آپ کسی جاب کے انتظار میں کوئی کام کیوں نہیں کر لیتے؟ مارکیٹ کھلی ہوئی ہے، آپ مارکیٹ میں جائیں، سپلائی کا کام مل جاتا ہے۔ اب بڑی ملازمت کے شوق میں چھوٹی ملازمت قبول نہیں کرتے۔ خرچ چلانے کے لیے آپ وہ کر سکتے ہیں، کوئی کام آپ کو چھوٹا نہیں کرے گا۔ بہت سے کام ہیں، اور یہ سارے جتنے بڑے ہیں، انہوں نے ہو سکتا ہے پہلے دفتروں میں جھاڑو بھی دی ہو، پیون کا کام بھی کیا ہو، آہستہ آہستہ آگے بڑھے ہوں، لیکن آپ قبول نہیں کرتے۔ آپ کو جو اپنے سٹینڈرڈ، اپنے معیار کی ملازمت کی تلاش ہوتی ہے۔ کام تو مل جاتا ہے کوئی نہ کوئی، باہر کے ملکوں میں 1 گھنٹے کی آپ کسی بھی جگہ جا کے جاب کریں، وہ پر آر یعنی 1 گھنٹے کے بھی آپ کو پیسے دیتے ہیں۔ یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ میں چونکہ محنت نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا میں اب کوئی اور رستہ نکالوں، تو مجھے یہ بتائیے کہ میرے پاس کیا اختیار ہے کہ میں حرام کو حلال کر دوں؟ جو حرام ہے، اگر آپ کے پاس کوئی رکھا ہوا ہے رقم اور اس کا پروفٹ آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، جس کو سود کہتے ہیں، تو آپ وہ رقم نکال کے کہیں نہ کہیں کو چھوٹا موٹا کام شروع کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی چھوٹی سی چیز بیچنا شروع کر دیں۔ کتنے دیکھیں آپ لوگ جو ہیں وہ کوئی ٹیشو باکس لیے ہوئے ہے، کوئی پینسل لیے ہوئے ہے، وہ بیکاری نہیں ہے، وہ بیچتے ہیں، کوئی پھول بیچ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو ہو سکے تو جائز طریقہ اختیار کریں، مگر جو حرام پیسہ ہے وہ تو میری مجال نہیں ہے کہ میں اس کو آپ کے لیے حلال کر دوں، سوائے حالت اضطرار، لاچاری کی حالت میں، جب آپ ٹوٹلی ہیلپ لیس ہو جائیں، اس وقت بھی وہ مجبوری ہوتی ہے۔
لیکن وہ مجبوری بظاہر آپ کے سوال میں، کیونکہ آپ کے پاس پیسہ جمع ہے، اس کا پروفٹ آ رہا ہے، تو میں کیسے کہہ دوں؟ کوشش کیجئے، کوئی بھی کام جب تک نہیں ملتا کیجئے. گھر سے کچھ پکوان لے کے لوگ سپلائی کر دیتے ہیں، کتنا کام ہو سکتا ہے، مل کر ہو جاتا ہے. تو کوشش کیجئے کہ حلال کی طرف ہی رہیے، آرام سے بچیے. ان کا اگلا سوال کہ نماز کے دوران اگر رکوع میں جانا بھول جائیں اور رکوع کے بجائے سیدھا سجدے میں چلے جائیں، پھر یاد آ جائے سجدے میں جاتے وقت کہ رکوع میں نہیں گئے تھے، تو وہیں سے پلٹ کر پھر رکوع ادا کیا جائے اور باقی اگلا رکن ادا کیا جائے، پھر سجدے میں جایا جائے، اس کے بعد دوسری رکعت اسی طرح مکمل کی جائے، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ رکوع فرض ہے، اور فرض اگر ادا نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. آپ نے رکوع نہیں کیا اور آپ چلے گئے، نفل نماز آپ پڑھ رہے ہوتے تو بھی بہرحال آپ کو ابھی پہلی رکعت ہے، آپ دہرائیں گے، وہی بہتر ہے. بہار انڈیا سے محمد عرفان رضا صاحب کا سوال کہ جو لوگ باہر جاتے ہیں ذریعہ معاش کے لیے، تو وہ اپنی ازواج سے کتنے دنوں تک دور رہ سکتے ہیں، اور اگر کتنی مدت ہے کہ جس کے بعد ان پر گناہ کا حکم لگے گا؟ یہ سوال جو ہے، اس میں بہت سے لوگ گئے، 10 سال ہو گئے، آتے ہیں مسئلے ان کا باہر رہنا. اب وہاں اجازت نہیں مل رہی ہے، مثال کے طور پر کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ 2 سال تک واپس نہیں جا سکتے آپ، اور وہ آپ نے اس پہ ایگری کیا ہوا ہے، گھر والوں کو بھی بتایا ہوا ہے، ان کے ذہن میں بھی ہے. ویسے تو 4 ماہ کی مدت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بتائی تھی کہ دور نہ رہیں اپنی عورتوں سے. اگر اس میں خطرہ ہے، کوئی ایسی بات ہے، اب گیا ہوا ہے، اس کو اب اجازت ہی نہیں مل رہی، تو میں اس پر کیا کہوں؟ کوشش کریں کہ ایسی صورت میں، اب جاتے ہیں لوگ، اور کئی لوگوں کو دیکھا ہے وہ برسوں تک یا ان کے پاس وہاں پر اجازت نہیں ہے، یا گنجائش نہیں ہے، یا لالچ میں آ گئے ہیں، یا کیا. اور اگر وہ بیوی پارسا رہتی ہے، بچے اگر ہیں تو ان کو تربیت صحیح مل رہی ہے اور وہ پیسے بھیج رہے ہیں اور گھر والے اس پہ راضی ہیں، تو اگر وہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ معاف کرے. لیکن حکم جو وہ 4 ماہ کا ملتا ہے، اس میں خاص طور پر مجاہدوں کو چھٹی دی جائے یا اس میں رکھا جائے. لیکن یہ ایگریمنٹ ہوتے ہیں اور آپ کی باقاعدہ رضامندی سے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ دیکھ لیں اپنے معمولات کو، گھر کی حفاظت کو، عورتوں کی ساری چیزوں کو دیکھ کر اگر وہ راضی ہیں تو پھر اس میں یہ اس طرح کا مسئلہ بہت سے ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں، قید ہو جاتے ہیں، اس میں پھر کیا ہوگا. تو وہ ساری باتیں ہیں، تو اس پر بس یہ ہے کہ اپنی طرف سے خام خواہ اس میں دیر نہ کریں. سعودی عرب سے فیصل صاحب کا سوال کہ میرا ایک کزن تھا جس کی عمر 14 برس تھی، اس نے ابھی گزشتہ دنوں ایک لڑکی کی خاطر اپنی جان دے دی. اب اس کے گھر والے دعا اور ایصال ثواب کے حوالے سے کس حد تک اور کیا کر سکتے ہیں، اور ان کا اس واقعے کو لے کر کیا رویہ ہونا چاہیے؟ لڑکی کی خاطر جان دے دی، صرف اتنا سوال میں ہے. لڑکی کی عزت بچاتے ہوئے کسی کی گولی کا شکار ہو گیا، یا اس پہ ایسا نوبت آ گئی کہ اس کی جان چلی گئی، یا اس نے خودکشی کی، یہ واضح نہیں ہے. اگر خودکشی کی ہے تو اس کے لیے اللہ سے معافی چاہیں، مغفرت کی دعا کریں کہ اللہ اس کو معاف کر دے. اور اگر یہ کہ وہ حادثاتی طور پر اس کو ایسا مرحلہ پیش آ گیا ہے تو بھی، اب یہ ہے کہ اس میں سوال میں وہ وضاحت نہیں ہے کہ یہ خودکشی کی تھی، اس نے سوسائڈ کیا تھا، یا پھر کوئی ایسی نوبت آ گئی تھی. دونوں حالتوں میں اللہ سے معافی چاہیں اس کے لیے، اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، کوئی منع نہیں ہے اس میں. عائشہ صاحبہ کا سوال کہ مختلف بیماریوں کی وجہ سے جو لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا طریقہ جاننا چاہا، تو انٹرنیٹ پر مختلف طریقے آ رہے ہیں.
صحیح طریقہ کیا ہے؟ قیام، رکوع اور سجود کس طرح ادا کیے جائیں گے بیٹھ کر؟ بیٹھنا ہوتا تھا کہ جو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اس کو بٹھا دیا جاتا تھا صف میں. اب لوگوں نے کرسی کا استعمال شروع کر دیا ہے. تو کرسی پر وہ اگر جماعت ہے تو سب سے آگے کھڑا نہیں ہوگا، وہ بیٹھ کے ہی شروع کرے گا. الگ نماز پڑھ رہا ہے تو کھڑے ہو کر شروع کرے گا، لیکن جماعت کے ساتھ ہے تو سب سے آگے کھڑا نہیں ہوگا. جس طرح کرسی کے آگے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ سب سے تقریباً 1-1.5 فٹ آگے ہو جاتے ہیں، وہ طریقہ غلط. تو جب وہ اس کے لیے باقی چیزیں ہو گئیں تو یہ اس کے لیے خود بخود ختم ہو جاتا ہے قیام. تو وہ مسئلے واضح ہیں، لیکن یہ کہ پہلے بٹھا دیا جاتا تھا. اگر وہ ٹانگ بند نہیں ہوتی تھی تو ٹانگیں بھی کھول لیتا تھا وہ. اب یہ کہ کرسی کا استعمال ہو گیا تو کرسی پہ جماعت میں بیٹھ کے ہی شروع کرے، ورنہ ایسی حالت ہو کہ سب سے آگے نہ ہو. اگر سب سے آگے ہے تو وہ طریقہ غلط ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اب اس نے چونکہ کرسی سے ہی شروع کی ہے تو وہ رکوع میں تھوڑا جھکے گا، سجدے میں تھوڑا سا زیادہ جھکے گا، اور ہاتھ اس کے زانوں پر ہی رہیں گے، آگے نہیں نکالے گا. آگے کوئی چیز ہوتی ہے، بعض مرتبہ لوگ وہ ڈیسک بنا دیتے ہیں تو وہ سترے کی طور پر ہوتا ہے یا ویسے، تو اس نے اسی طرح ادا کرنا ہے. اس چیز پر لیول اگر ایک ہی جیسا ہے تو پھر سجدہ کر لے، اونچی جگہ ہے تو پھر سجدہ نہیں ہوگا. تو یہ اس طرح. باقی اگر کسی نے کوئی اور طریقہ بتایا تو وہ طریقہ ہوتا تو میں اس کی وضاحت کرتا. میں نے جو میری سمجھ کے مطابق میں نے بیان کر دیا. ثاقب صاحب کا سوال کہ قرآن پاک میں جو 2 اموات اور 2 زندگیوں کا ذکر ہے اس کا کیا معنی ہے؟ ایک ہوتی ہے موت ابدی، ایک ہے یہ جو ہے نا حیات عادی اور حیات حقیقی، موت حقیقی اور موت عادی. یہ جو موت ہے زندگی والی آپ کی موت، اب اس میں قرآن میں ایمان کو زندگی اور کفر کو موت کہا گیا، وہ بھی ذہن میں رکھیں. تو یہ ایک موت ہے، اور ایک موت وہ ہے جو بالکل، یعنی اس موت کو ہم فنا ہونے کا نام نہیں کہتے. یہ ایک جہان سے دوسرے جہان، اور جس کے پاس ایمان نہیں رہا، بالکل ہی وہ کفر کی حالت میں گیا، تو وہ موت تو اس کو بھی آئی ہے، لیکن اس کے لیے وہ موت ہے کہ اس کے بعد اس کے پاس زندگی کا تصور وہ والا نہیں ہے جو ایمان والے کے پاس ہے. یہ مختصر، لیکن اس کی بہت ساری یعنی توجیحات کی گئی ہے، بہت ساری باتیں کی گئی ہیں. میں نے اشارہ کر دیا کہ کفر کو موت اور ایمان کو زندگی کہا گیا. تو یہ ایک جسمانی اور ایک ابدی، وہ خالدین فیہا ابدا جس طرح ذکر ہے ان کے لیے، وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. ایمان والے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو یہ مرحلے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پر بات ایمان کی ہے. دعا مجاہد صاحبہ کا سوال کہ میرے سسرال والے بہت، اگر دعوتیں جب ان کے گھر پہ ہوتی ہیں تو ان کا یہ رواج ہے کہ ایک ہی ٹیبل پر نامحرم مرد اور عورتیں ساتھ بیٹھتے. اب میں پردہ کرتی ہوں، میں نے اس پر اپنے کنسرن ظاہر کیے تو بہت انہوں نے فورس کیا کہ سامنے بیٹھو. میں نے منع کیا، پھر اپنے والد صاحب سے بھی رابطہ کیا، والد صاحب نے ان سے بات کی تو میرے شوہر نے یہ کہا کہ یہ ہمارے گھر کا رواج ہے، چاہے جو بھی ہو اسے ماننا ہوگا. اگر آپ کی بیٹی نہیں رہنا چاہتی تو آپ اسے لے جائیے اور جہیز کا سامان اٹھوا لیجیے. اب میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ اب جس کے پاس ایمان کی اہمیت نہیں ہے میں اس کے لیے کیا کہوں؟ وہ شخص جو اتنے جملے کہہ رہا ہے کہ بیٹی کو لے جائیے، اس کا مطلب سیدھا سیدھا اس کے پاس ایمان کی اہمیت نہیں ہے. وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو کوئی وہ نہیں سمجھ رہا کہ گناہ ہے، یا تو وہ مجرم ہوگا. اپنا گھر بچانے کے لیے
آپ سے باقی سلوک صحیح ہوتا ہے. اپنا گھر بچانے کے لیے آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ اس کے گناہگار تم ہوگے، تو آپ جتنا پردہ کر کے بیٹھ سکتی ہیں بیٹھ جائیں. لیکن وہ شخص جو اس طرح کی بات کر رہا ہے وہ شدید ظلم کر رہا ہے. وہ کتنا بڑا گناہگار ہو رہا ہے اس کو اندازہ نہیں ہے. اتنے جملے کہنے سے پہلے وہ کام کیوں نہیں کیا؟ اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کی بیوی شکر کرے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والی ہے، وہ شریعت و سنت کی ماننے والی ہے، تو شکر کرے. لیکن یہ کہ وہ بے حیائی چاہتا ہے، اب وہ مجرم ہوگا یہ اگر گھر بچانے کے لیے اپنی جتنی بھی احتیاط کر کے بیٹھنا پڑتا ہے کہ گھر بچ جائے، نکاح رہے اور وہ نوبت نہ آئے. لیکن یہ کہ کھلی بے حیائی کا حکم دے گا تو پھر تو گنجائش نہیں ہے. لیکن یہ جو کچھ وہ کر رہا ہے یہ بہت برا کر رہا ہے. شکر کرے کہ بیوی پردہ رکھنا چاہتی ہے اور تم چاہتے ہو کہ نہیں وہ بے حیائی. جو ہمارے گھر کا رواج کیا ہوتا ہے؟ ایمان قرآن اور سنت کو مانو. تمہارے رسمی اپنے رواج کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی ایسا رواج ہوتا جس کے بارے میں کہا جاتا کہ وہ قرآن و سنت سے نہیں ٹکراتا ہے تو اس کی بات اور ہوتی. لیکن اس بات پر وہ ایسا کہہ رہا ہے، اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ اپنا گھر بچانے کے لیے اس کو کہہ دے کہ یہ تم اس کے گناہگار ہوگے، اور جتنی احتیاط کر سکتی ہے وہ کر کے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو بچا لے. مسکان بلوچ صاحبہ کا سوال کہ اگر کسی ایسے محلے میں مسجد ہو جہاں لوگ بنیادی ضروریات زندگی کو ترس رہے ہوں، بچوں کے تعلیمی اخراجات برداشت کرنے سے قاصر ہوں، تو کیا اس محلے کی مسجد میں سنگ مرمر، کارپیٹ، گیزر، اے سی اور دیگر آسائشوں کے لیے پیسے دینا جائز ہے؟ مسجدوں کی زیبائش، آرائش برا کام نہیں ہے، کیونکہ اپنے گھروں کی کرتے ہیں تو اللہ کے گھر کو ایسا نہ چھوڑیں کہ لوگ اس میں آنا پسند نہ کریں. آج کل کا رواج جو ہو گیا، ماحول بن گیا ہے. لیکن اسی مسجد کے لوگ ایسے اپنے قرب و جوار میں میں نے کئی مرتبہ یہ بات کی ہے کہ ہر مسجد کم از کم 100 گز چاروں طرف لوگوں کی لسٹ بنا لے کہ ان میں مستحق کون ہے، اور اسی مسجد کے اسی محلے کے لوگ مل کر ان 100 گھروں میں سے اگر 4 گھر ہیں ضرورت مند تو وہ ان کے لیے راشن کی، تعلیم کی، شادی کی، صحت کی، علاج کی وہ ضروریات پوری کر دیں. اگر ہر مسجد میں یہ ہونے لگ جائے، آپ کو دوسرے علاقوں میں جانے یا ان سے چندہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. اسی طرح صرف مسجد کے بات کر رہے ہو تو بھائی جب اپنی پارٹیاں کرتے ہو، شادیاں کرتے ہو، اس وقت بھی تو بہت سی فضول خرچی کرتے ہو، اس وقت بھی غریبوں کو یاد کر لیا کرو. کوئی کہے کہ جی میلاد النبی پہ کیوں خرچ کر رہے ہو، جی مسجد پہ کیوں خرچ کر رہے ہو، جی یہ فلاں، باقی چیزوں کو نہیں وہ شمار کرتے. کسی پارٹی کا جلسہ ہے، کروڑوں روپے کے وہ بینر لگا لیتے ہیں، اس وقت یہ لوگ غریبوں کو یاد نہیں کرتے. ریلیاں نکالتے ہیں، اس کے لیے کتنا پروپیگنڈا، کتنی ایڈورٹیزمنٹ، اس وقت یہ غریبوں کو یاد نہیں کرتے. تو مسجد میں صرف لوگوں کے لیے ہی لگا رہے ہیں کہ لوگ مسجد میں اچھی طرح سے ان کو آرام ملے، وہ آنا پسند کریں. کیونکہ منافق کے لیے مسجد جو ہوتی ہے وہ ایسی ہے جیسے پنجرہ، کیونکہ وہ اس میں بیٹھنا اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے قید ہے. مومن کے لیے تو اس میں راحت ہے. تو یہ لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ اس بات کو کسی اور طرح بھی حل کر سکتے ہیں کہ مسجد میں اگر کوئی ایک دن کے لیے ہوگی نا، ایک خرچہ ایک مرتبہ ہوگا لیکن برسوں تک لوگوں کے کام آئے گا، وہ بھی لوگوں کی سہولت ہوگی. تو یوں نہ کہیں کہ مسجد میں وہ لگانا، یوں کہیں کہ جی ان کو بھی اہمیت دی جائے، ان کا بھی خیال رکھا جائے. اس طرح بات کریں. ورنہ پھر یہ کہ صرف مسجد کا نام کیوں لے رہے ہیں، باقی چیزوں کا نام کیوں نہیں لے رہے کہ سیاسی پروگرام ہوتے ہیں، موسیقی کے پروگرام ہوتے ہیں، ڈرامے ہوتے ہیں، آپ کی کتنی پارٹیاں، شادیاں، کتنے فنکشن، آپ وہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس وقت کیوں نہیں یاد آتا؟ آپ دوسروں کے، غیروں کے منانے لگ جاتے ہیں، بلکہ تہوار جن کا لیے کفر اور حرام کی بات آ جاتی ہے
اس وقت آپ کو کچھ یاد نہیں آتا، نہ غریب یاد آتا ہے، نہ غریب کی بیٹی یاد آتی ہے۔ اپنے جب آپ سفر کے پروگرام بناتے ہیں، لمبے لمبے مہنگے ہوٹلوں میں، مہنگے ریسٹورانٹ میں کھانے کھاتے ہیں، مطعم وغیرہ میں، تو اس میں مطعم جس میں جاتے ہیں آپ، تو اس کا بھی خیال رکھیں نا، اس وقت بھی غریب کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ بہرحال جو بھی مستحق لوگ ہیں ان کی مدد بھی کریں، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ مسجد کو آپ کیا کہتے ہیں اس طرح کہہ دیں۔ ضروری ہے دونوں، وہ بھی کریں۔ مسجدوں کو اس طرح نہیں کیا جاتا تھا، شادی ہوتی تھی، لیکن جب لوگوں کے گھر اچھے ہونے لگ گئے تو اللہ کے گھر کو اس طرح کیوں چھوڑا جائے؟ اس لیے اب مسجدوں کو بھی اتنا اچھا بنایا جائے کہ لوگ اس میں راحت پائیں، ان کو عبادت میں سہولت ہو۔ تو یہ بھی ان لوگوں کے لیے ہے، تو وہ سارے لوگ پھر وہ اپنے ارد گرد بھی نظر رکھیں، معاشرے میں ضرورت مندوں کی مدد بھی کریں۔ انڈیا سے عبد المتین رضوی صاحب کا سوال کہ حدیث شریف میں رات کو جلد سونے کے بارے میں فرمایا گیا ہے، تو ہمارے ہاں جو پروگرامز ہوتے ہیں رات کو دیر تک سوتے نہیں ہیں، اور دوسرے فنکشن وغیرہ بھی ہوتے ہیں جس میں دیر رات تک جاگنے کا رواج ہوتا ہے، تو اس بارے میں اب کیا شرعی حکم ہوگا؟ قرآن میں واضح وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے، دن اللہ نے کام کے لیے بنایا ہے۔ جسمانی صحت کا وقت کے ساتھ بھی سائنس نے تعلق بتا دیا ہے۔ ایک ہوتا ہے، ایک تو نا روزانہ کا کام، کبھی کبھار، اب مثال کے طور پر کیا اسلام میں جو مبارک راتیں ہیں ان میں جاگنے کا حکم نہیں ہے؟ وہ بھی پیش نظر رکھیں۔ آپ کے ہاں سالانہ کوئی ایک آدھا یا دو پروگرام ہوتے ہیں وہ اور بات ہے، لیکن یہ کہ رات جاگیں اور فجر نہ پڑھیں یا عشاء نہ پڑھیں تب تو آپ بات کریں۔ وہ لوگ جو پروگرام تو کرتے ہیں، معلوم ہوا پروگرام رات کے 3 بجے تک جاری رہا، اس کے بعد جا کے سب سو گئے، فجر نہیں پڑی، تو پروگرام تو نفلی عبادت تھی، فجر تو فرض تھی۔ اسی طرح عید کی نماز تو واجب ہے، فجر کی نماز تو فرض ہے۔ عید کے لیے تو سارے اٹھتے ہیں، فجر کے لیے کون اٹھتا ہے؟ یہ بھی پیش نظر رکھیں۔ تو اگر کوئی مبارک پروگرام ہے، دینی محفل ہے، اور اس سے دین کا پیغام جاری ہو رہا ہے، میں وہ عام محفلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں پر کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ جو رواج بنے ہوئے میں ان کی حمایت نہیں کر رہا ہوں۔ وہ نقیبان محفل، نعت خوان، ان کا کلام، ان کے انداز، ان کے لباس، ان کے اطوار، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر واقعی کوئی دینی پروگرام اور اس میں نیکی کی باتیں ہیں اور اس میں وقت جو گزرے وہ نیکی کا ہے، تو اس کے لیے یہ کہنا کہ جی نہیں ہے، تو وہ اس میں روزانہ کا کام تو نہیں ہے نا، کبھی کبھار ہے تو جاگ لینا بہت اچھی بات ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ عشاء بھی پڑھے، فجر بھی پڑھے، جو فرض ہے وہ اس سے غافل نہ ہوں۔ اور اگر وہ تمام منتظمین بھی غافل ہیں اور تمام سامعین بھی غافل ہیں، شرکا بھی، تو پھر وہ سمجھ لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں، باقی یہ کہ محفلیں بھی اگر وقت پر صحیح ہوں تاکہ لوگوں کو اس کے بعد آرام کا بھی موقع ملے، اور ایسے جگہوں پہ لوگ اکثر چھٹی کی راتوں میں کرتے ہیں تاکہ صبح ان کو فجر کے بعد سونے کا موقع مل جائے۔ لیکن جہاں غلط ہوگا وہ غلط ہے، اس کو غلط ہی کہا جائے گا، اس کو صحیح نہیں کہا جائے گا۔ تاہم ہر محفل کے بارے میں نہیں، جہاں نیکی ہے، صحیح پیغام جا رہا ہے، عبادت میں وقت گزر رہا ہے، تو وہ اچھی بات ہے۔ آپ اس کو یکسر، کہتے ہیں نا، ٹوٹلی آپ اس کو کنڈم نہیں کریں، اس میں جو غلط باتیں ہیں اس کی بات کریں۔ نعمان عباسی صاحب کا سوال کہ میں نے یہ اکثر سنا ہے کہ خنزیر کا نام لینے سے 40 دن تک زبان ناپاک ہو جاتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ قرآن پاک اگر کوئی مکمل پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہو اور اس میں پھر وہ لفظ آ جائے تو کیا اس صورت میں بھی اس کی زبان ناپاک ہو جائے گی؟ مدینہ منورہ کا پرانا نام قرآن میں آیا ہے روایت کے طور پر، لیکن اس سے الگ وہ کہنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کے منہ سے نکل جائے تو اسے کہا 10 یا 20 مرتبہ مدینہ منورہ کہے، وہ پرانا نام لینے سے وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ یہ حکم ہے یا نہیں ہے؟ ایک ہے قرآن کی تلاوت، اب اس میں
شیطان کا لفظ بھی آیا ہے یا نہیں آیا؟ فرعون کا، نمرود کے، ان سب کے الفاظ آئے ہوئے ہیں قانون کے، دوسروں کے آئے ہوئے، حامان کے، وہ قرآن کی تلاوت میں ہے، لیکن آپ اس کا شیطان کا کوئی وظیفہ پڑھتا ہے؟ اب شیطان پر لعنت کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آپ ہر وقت کیا بیٹھے یہی کہتے رہتے ہیں شیطان پہ لعنت، شیطان پہ لعنت؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت وہ اللہ کا کلام ہے، اس کو اس طور پہ کہنا اور بات ہے۔ ویسے آپ بلا ضرورت کہہ رہے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ بات لینی ہے، آپ نے بتانا ہے، کوئی بات سمجھانی ہے، واز میں کہہ رہے ہیں، وہ اور بات ہے۔ بلا ضرورت کہہ رہے ہیں تو اپنی زبان کو آلودہ کر رہے ہیں۔ جس طرح جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، تو وہ آپ آلودہ کرتے ہیں اپنی زبان کو۔ تو ذہن میں رہے کہ اب مثال کے طور پر قرآن کی آیت کا کوئی ٹکڑا، کاغذ کا ٹکڑا، اور اس پہ وہ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ لکھا ہوا ہے، تو آپ وہ قرآن سمجھ کے اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے؟ تو اس کو بات کو سمجھیں آپ۔ ایک ہے الگ طور پہ ویسے کسی نے کہا ہے یا لکھا ہے، لیکن جب آپ وہ قرآن کے حوالے سے وہ لفظ لکھیں گے یا دیکھیں گے تو پھر آپ پر وہ قرآن کے حوالے سے ہوگا۔ تو اس کو اس طرح نہ لیجئے۔ میں بہت سی مثالیں دے سکتا تھا لیکن دینا نہیں چاہتا، ان کو صرف اتنا بتاؤں گا کہ بلا ضرورت نہیں کہنا چاہیے۔ غلط لفظ بولنے سے آپ کی زبان آلودہ ہوتی ہے اور اس سے برکات رکتی ہیں۔ تو صرف لفظ خنزیر میں بیان ابھی میں نے میرے منہ سے نکلا ہے یا نہیں نکلا؟ تو یہ چونکہ اس طرح نہیں نکلا ہے، میں کہہ رہا ہوں مثال کے طور پر بیان کرنا ہو کہ جی اس کا میں نے لوگوں کو روکنا ہو کہ جی خنزیر کا گوشت حرام ہے یا خنزیر نجس جانور ہے، میں اس طرح کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن میں ویسے ہی کسی کو خنزیر کہہ رہا ہوں یا غلط لفظ کہہ رہا ہوں، اس پر پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، استغفر اللہ العظیم۔ پشاور سے یاسر صاحب کا سوال کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ جذبات میں آ کے وہ اکثر یہ کہہ جاتے ہیں کہ اگر میں نے فلاں کام نہیں کیا تو میری بیوی مجھ پر حرام ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ میں نے ایک جگہ سنا تھا کہ اس طرح کہنے سے واقعی حرام ہو جاتی ہے، تو اب اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ معلق، ایک چیز کے ساتھ وابستہ کرنا۔ اگر، اب لفظ اگر موجود ہے اور آپ نے ایک معلق اس میں بات کر دی، اگر وہ واقع ہوگی تو وہ چیز بھی واقع ہو جائے گی۔ تو آپ ایسے لفظ کیوں بولتے ہیں؟ اگر وہ ہوا، اگر تم نے یہ کیا، اگر تم نے یہ کہا، تو اب آپ نے ایک چیز کو بیچ میں معلق کر دیا۔ تو جب معلق کر دیا ہے آپ نے اور وہ چیز ہو گئی، تو وہ چیز جس کے لیے آپ نے کہا وہ واقع ہو جائے گی۔ تو یہ آپ کو بہت احتیاط کرنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ عائشہ نور صاحبہ کا سوال کہ میں نے بعض لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ کنواری لڑکی پاؤں پہ مہندی نہیں لگوا سکتی، کیا یہ حکم ہے شریعت میں؟ کوئی کسی طب کے لحاظ سے، کیونکہ مہندی لگائی جاتی ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے، تو کنواری لڑکیوں کو پہلے سونے کا زیور نہیں پہناتے تھے، چاندی کا پہناتے تھے تاکہ ان کے ماہانہ ایام میں آسانی رہے۔ یہ کوئی ایسا طب کا مسئلہ ہوگا، شریعت کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ محمد عدنان صاحب کے سوالات کے اذان و اقامت اور وضو کے بعد کلمہ شہادت کے وقت شہادت کی انگلی اٹھانا کیسا ہے؟ اٹھا لے، منع نہیں ہے، نہیں اٹھائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب حضرت سیدنا مجدد الفسانی، یہ سبابہ کہتے ہیں نماز میں، وہ اس کے بارے میں دوسری رائے رکھتے ہیں۔ تو اگر کوئی اٹھا لیتا ہے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے یا نماز میں بھی یا جب بھی آئے تو وہ اذان کے وقت بھی وہ کہہ دیتا ہے تو کرتا ہے، جائز ہے، نہیں کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن کسی جائز کام کو ناجائز کہنا پھر پکڑ ہوگی۔ ان کا اگلا سوال کہ قرض کے عوض گھر کرائے پر لینا کیسا ہے؟ اگر کسی نے لیا ہو تو اب نجات حاصل کس طرح کی جائے؟ قرض کے عوض کرائے پہ گھر لیا، میں نہیں سمجھا۔
یعنی کسی کو انہوں نے قرض لے کر کرائے پہ لیا ہے یا جس سے لیا ہے اس کے مقروض ہیں، یہ بات واضح نہیں ہے سوال میں۔ اگر کسی سے قرض لے کر کرائے پہ لیا ہے، پیسے نہیں ہیں، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، آپ نے قرض لیا ہے تو آپ اس کا قرض ادا کریں، اس کی قسطیں کرا لیں اس سے، جس طرح بھی ہے۔ اور اگر جس سے گھر لیا ہے اس کے مقروض ہیں، اس کو یہ کرائے کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کہ میں گھر بھی تمہارا لے رہا ہوں اور کرایہ بھی دوں گا، دونوں صورتوں میں وہ مقروض کی بات آ جائے گی نا۔ تو قرض لے کر، قرض میں نے کئی مرتبہ بتایا شہید کو بھی معاف نہیں ہوتا، تو قرض بغیر ضرورت کے نہ لیا جائے، اور لیا جائے تو ادا کرنے میں سستی یا دیر نہ کی جائے۔ اسکول کی دینی کتابیں، اسلامیات وغیرہ جیسے بے وضو چھو سکتا ہے انہیں یا نہیں؟ ایک ہوتا ہے کہ اس میں قرآن کثرت سے ہے تو ہم اس میں احتیاط کہتے ہیں، باقی یہ کہ کہیں کہیں کوئی ذکر ہے تو وہ کئی کتابوں میں ہوتا ہے، اس میں اجازت دی گئی ہے۔ لیکن ادب سکھانے کے لیے بچوں کو اگر آپ تربیت کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ فرائض کے بعد اور سنتوں سے پہلے کسی کو سلام کرنا کیسا ہے؟ کیا اس سے سنتوں کا ثواب کم ہو جاتا ہے؟ کیا مطلب؟ کہ فرض ادا کرنے کے بعد سنت سے پہلے کا جو وقفہ ہوتا ہے اس میں کسی کو سلام کرنا۔ اگر کوئی نمازی بیٹھا ہوا ہے ساتھ، آپ نے اس سے، آپ نماز میں نہیں ہے، سلام کر لیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ بھلے فرضوں سے پہلے ہو، فرضوں کے بعد ہو، حکم دیا گیا محفل میں جاؤ تو سلام کرو، لیکن نمازی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ ان کو آواز کے ساتھ سلام نہیں کرتے۔ لیکن آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہے اور ابھی آپ نے فرض پڑھ لیے ہیں یا نہیں پڑھے ہیں اور اس نے سلام کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ پڑھ رہے ہیں اس حالت میں تو نہیں ہوگا۔ لازمی بات ہے آپ فارغ ہیں تو اس حالت میں سلام کیا جا سکتا ہے، لیا بھی جا سکتا ہے ایمان والے کا۔ ان کا اگلا سوال کہ کیا تیمم میں داڑھی کے بالوں کا مسح بھی کرنا ہوگا، اور کون سے بال اس میں شامل ہیں اور کون سے نہیں؟ کتنی چیزیں ہیں تیمم میں؟ منہ کا اور ہاتھوں کا، دو ہی چیزیں ہیں نا۔ تو اس میں آپ پورا ہاتھ پھیرتے ہیں، جس طرح ہاتھ پھیرنے کا اس میں خلال کے حوالے سے اتنی، وہ جس طرح وضو میں ہے اس میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی پھیر لے گا تو میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن صرف اتنا ہے کہ وہ بالوں کو پوری طرح جس طرح منہ پہ پھیرتا ہے اس طرح وہ پھیرے گا۔ ایبٹ آباد سے منظور قادر صاحب کا سوال کہ سونار جب لوگوں سے آرڈر لیتے ہیں، لوگ جب ان سے آرڈر پر زیور بنواتے ہیں تو اس میں وہ پیتل بھی شامل کرتے ہیں پورے، لیکن پورے زیور کو سونے کے بھاؤ بیچتے ہیں، اور جب عوام سے خریدتے ہیں تو صرف سونے کا وزن کیا جاتا ہے، پیتل کو وزن نہیں کرتے، نکال دیتے ہیں۔ تو کیا یہ حرام کمائی میں شمار ہوگی یا نہیں؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ خالص سونے کا زیور نہیں بنتا، وہ نرم رہتا ہے، چاندی کی یا اس میں پیتل کی ملاوٹ ہوتی ہے، اور وہ جو بل بناتا ہے اس میں وہ لکھتا ہے کہ خالص سونا اتنا، اس میں دوسرا اتنا، مزدوری اتنا، وہ لکھتا ہے۔ بیچتے وقت جب وہ خریدتے ہیں، آپ جا کے بیچتے ہیں تو وہ وزن کر لیتے ہیں، پہلے وہ پڑھتے ہیں جی 21 کیرٹ کا ہے، 22 کا ہے، 18 کا ہے، کتنے کیرٹ کا جو اس کا ہوتا ہے، تو وہ اس میں آپ کے سامنے قیمت بتا دیتے ہیں۔ تو اصول یہ ہے کہ خریدار اور خریدنے والا دونوں جس پہ راضی ہو جائیں وہ ہو سکتا ہے۔ یہ چیز انڈرسٹوڈ جس کو کہتے ہیں نا، سوچی سمجھی ہوئی ہے کہ بغیر ملاوٹ کے نہیں ہوتا، بناتے وقت بھی وہ بتاتے ہیں اتنا۔ اگر وہ اس کی قیمت بھی سونے کے حساب سے لیتا ہے تب وہ غلط کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس میں اتنی ملاوٹ ہے، خالص سونا اتنا۔ میں نے جو 2-4 مرتبہ کبھی بل دیکھے ہیں تو میں نے دیکھا کہ اس میں وہ لکھا ہوتا ہے کہ جی وہ خالص سونا اتنا، مزدوری اتنا، بنائی اتنا، ہیرے نگینے اتنے، فلانا، وہ تفصیل دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ پیتل کو بھی سونے کے بھاؤ لگاتا ہے تو پھر وہ جو اس کا لازمی بات ہے وہ غلط ہے، وہ اس کے لیے جائز نہیں۔ وہ بتاتا ہے، وہ اصل لگاتے ہیں، ٹوٹل وہ جو وزن آپ کو بنا کے دیتے ہیں اس کے حساب سے وہ تفصیل بھی بتاتے ہیں، اور اگر غلط کرتا ہے تو وہ غلط ہے۔
انڈیا سے محمد عرفات انصاری صاحب کا سوال کہ بدعقیدہ لوگوں کی کوئی تنظیم یا جماعت ہو تو کیا اس سے جڑے ہر شخص کی تکفیر کی جائے گی یا پھر کوئی خاص تخفیف بھی ہوگی؟ تکفیر کا مطلب کسی کو کافر ٹھہرانا، یہ آسان بات نہیں ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ شدید قسم کی شرطیں ہیں۔ وہ کلام جس میں تعویل نہ ہو سکے، یا وہ حرکت جس کے بارے میں، یہ نہیں کہ کھٹ سے کہہ دیا۔ ایک سری ہوتا ہے، ایک سری نہیں ہوتا، سری کا مطلب بالکل ٹرانسپیرنٹ، صاف، کلیئر جس کو ہم کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اس میں کہ کوئی اور معنی بھی بنتے ہیں، اس نے کس طرح سے کہا ہے، اس کے مفہوم اور بھی ہیں۔ تو جو لفظ سری ہے اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے، کھلا لفظ جو ہوتا ہے، کلیئر ورڈ۔ باقی میں ہم بہت احتیاط، اور علماء کسی کو کافر بناتے نہیں۔ کسی نے کفر کیا ہو تو اس کا کفر بتاتے ہیں۔ ایک نقطے کا فرق ہو گیا بناتے اور بتاتے میں، ٹھیک ہے نا؟ بہت۔ اور اگر کسی کو کافر ٹھہرایا اور وہ کافر نہیں ہوا تو وہ ٹھہرانے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ ایسے ہی لوگوں نے کہ جی ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، اس میں بہت۔ اب مسئلہ یہ آیا کہ جو شخص کسی سے وابستہ ہوا اس کو اس کا کفر معلوم ہے، اس کو تمام چیزیں معلوم ہے، اور پھر وہ ان کی تائید کر رہا ہے تو وہ اسی کے حکم میں ہو جائے گا۔ اس کو معلوم ہے ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کی باتیں کیا ہیں، اور پھر وہ اس کی تائید کر رہا ہے، حمایت کر رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے، تو پھر اسی حکم میں جائے گا۔ کیونکہ الرضا بالکفر، کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہوتا ہے۔ تو یہ کنفرم اس کو پتہ ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی فرقے کے عقیدے کے بارے میں اس کو معلوم نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ کہلاتا ہے وہی، اس کو بتایا جائے گا، پھر بھی وہ تائید کرے گا کہ نہیں جی بالکل ٹھیک ہے، تو پھر وہ اسی حکم میں ہوگا۔ مدیحہ صاحبہ کا سوال کہ بعض لوگ جانے یا انجانے میں ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جس سے سامنے والے کا دل دکھتا ہے اور بعض اوقات کافی تکلیف ہوتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا ان معاملات میں ہمیشہ معاف کر دینا چاہیے سامنے والے کو؟ اگر کبھی ایسا ہو کہ معاف کرنا بہت مشکل ہو، صبر کرنا آسان نہ ہو، تو کیا ناراضی کا اظہار کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ ایک تو ہوتا ہے آپ کی بے تکلفی، آپ لوگوں کو اتنا فرینک کر لیتے ہیں کہ پھر وہ اگر آپ کے لیے کوئی سخت یا ایسے لفظ تفریح میں بھی کہیں تو آپ کو چبھتے ہیں۔ تو آپ نے اتنا فرینک نہیں کرنا تھا، اچھا کر لیا ہے تو اب ان سے کہہ دیں کہ نہیں تمہاری یہ فلاں بات میرا دل دکھا ہے، اس طرح کی بات آئندہ نہ کرنا، آپ اس کو جتا دیں۔ باقی رہی یہ بات کہ ہمارے ہاں گوسپس، فضول گوئی میں، اب آپ کے ہاں میڈیا پہ مسلسل ایک چینل نے شروع کیا تو کئی چینل تفریحی پروگرام کے نام پہ کامیڈی، اور اس کامیڈی میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ذلت آمیز باتیں کرتے ہیں۔ فحش باتیں کرنا تو ایک طرف رہا نا، کسی کے منہ کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، کوئی ان کو اس طرح کہے تو آپ اتنا مذاق کریں نا جتنا سہ سکیں۔ یہ اخلاق کے بھی منافی ہے، شریعت کے بھی منافی ہے، تو دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ اب رہی بات یہ کہ سچ بولنے سے کسی کا دل دکھتا ہے، تو اب سچ کہنے کا انداز تو وہ بھی ہونا چاہیے، لیکن سچ سے یا ایمان کی بات سے کسی کا دل دکھتا ہے تو اس کی ہم پرواہ نہیں کریں گے، وہ ہم نے کرنی ہے حق بات، لیکن حق بات کہنے کا بھی طریقہ سلیقہ ہونا چاہیے، کیونکہ وجادلوا باللتی ہی احسن قرآن کا حکم ہے، نصیحت بھی کرنی ہے تو اچھے انداز میں کرنی ہے۔ مگر بہت سے لوگ ہیں وہ آپ سے سچ سننا ہی نہیں چاہتے، ان کو سمجھانا چاہو وہ سننا ہی نہیں چاہتے، ان کی اپنی تسکین، اپنی طبیعت، اپنا وہ ہے کہ نہیں جی میرے مطابق بات ہے تو صحیح ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، بھلے سے آپ کوئی بھی ہو، وہ دوستی میں ہو، وہ مرید پیر میں ہو، وہ استاد شاگرد میں ہو، وہ بہن بھائیوں میں ہو، وہ دوستوں میں ہو۔ تو
اب مثال کے طور پر آپ کسی کو کہہ دیں کہ نہیں بھائی تم نے یہ جو چیز کی ہوئی ہے یہ شریعت و سنت کے مطابق نہیں، تو وہ آگے سے بڑے سخت جملے بھی کہہ جاتے ہیں، اپنی شریعت رکھو اپنے پاس، معاذ اللہ، اس حد تک چلے جاتے ہیں۔ تو احتیاط بہت ضروری ہے، ایسے دل آزاری اس کو منع کیا گیا ہے، بلکہ ہمیں دلجوئی کرنی چاہیے، لیکن کہاں، نوعیت کیا ہے، اگلا جو ہے وہ آپ کے لیے وبال بن رہا ہے، سر درد بن رہا ہے، یا یہ کہ آپ کو رکاوٹ ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، دوسرا نہیں سمجھنا چاہ رہا یا سمجھ نہیں رہا، تو آپ کو دشواریاں آتی ہیں، تو پھر بھی جتنا ہو سکے اس میں کوشش یہ ہو کہ اگلے کو سمجھائیں۔ وہ نہیں سمجھ آتا تو آپ اس سے یہ ہے کہ تھوڑا ریزرو ہو جائیں، اپنے احتیاط کر لیں۔ عمیر انصاری صاحب کا سوال کہ کیا کریڈٹ کارڈ لینا جائز ہے؟ اس پر کتابیں بھی آ گئی ہیں، بہت سے فتاویٰ بھی آ چکے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں سروس چارجز، وہاں تک درست ہے، اس سے آگے اگر اس میں کوئی شرائط پائی جاتی ہیں تو وہ اس کو غلط بھی بنا دیتی ہیں۔ آپ کی سہولت کے لیے کہ نقد لے کے گھومنا آسان آپ کے لیے نہیں ہے، ڈر ہے بہت زیادہ، محفوظ نہیں ہے، تو یہ کریڈٹ کارڈ نکلے، لیکن اس میں کتنی خرابیاں آئی ہیں، اس کو پلاسٹک منی بھی کہا گیا، اور اس کی وجہ سے کتنے لوگ کنگال بھی ہوئے، کتنے ادارے، بینک، کیا ہوا۔ تو سروس چارجز جہاں تک ہیں اس پہ منع نہیں ہوگا، لیکن اس میں کوئی پرسنٹیج کٹتی ہے، پھر وہ سود بنتا ہے، وہ غلط ہو جاتا ہے۔ محمد ارسلان نقشبندی صاحب کا سوال راولپنڈی سے، شیر خوار بچوں کے لیے کسی پیر صاحب سے بیعت کا کیا شرعی حکم ہے؟ کیا والدین کو بلوغت تک کا انتظار کرنا چاہیے کہ تاکہ وہ خود فیصلہ کر لے بچہ بڑا ہو کر؟ شیر خوار کا مطلب دودھ پیتا بچہ، 2 سال 2.5 سال کی عمر ہوگی، آپ اس کو بیعت کرا سکتے ہیں، مگر جب اس میں سمجھ آ جائے تو اس کو اس کی پوری تفصیل سمجھائیں، بتائیں، اس کے بعد وہ اگر سمجھ آنے کے بعد قبول رکھتا ہے، اس کی مرضی، اگر وہ کسی اور سے ہونا چاہتا ہے تو وہ بھی، لیکن یہ کہ اس کو پتہ ہو، سمجھ آ جائے، کرا سکتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کرا سکتے، کرا سکتے ہیں۔ جس طرح بہت سے لوگ جو ہیں وہ نکاح بھی کر دیتے ہیں، رشتہ بھی کر دیتے ہیں، تو سمجھائیں، اس کے بعد اگر وہ اس پہ قائم نہیں رہتا یا اس کو اس کے بارے میں شبہ ہے کہ یہ شریعت و سنت کا پابند، ایمان تقوی والا نہیں ہے، وہ بدلنا چاہتا ہے، تو وہ یہ نہیں ہوگا کہ اس کے لیے ہوگا کہ نہیں تم ہو چکے اب نہیں ہو سکتے، ایسی بات نہیں۔ ان کا اگلا سوال کہ اکثر محافل میں یہ نعرہ لگتے دیکھا ہے کہ کل ایمان نعرہ حیدری، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ جو لگاتے ہیں ان سے پوچھیں، آج کل کے وہ نعروں کے لیے کہہ دیتے ہیں فلانا کہے تو نعرہ ہے، فلانا نہ کہے تو نعرہ نہیں ہے۔ ہم کتنے نعرے بتا دیں جو یہ لگا رہے ہیں، جو اس اسٹینڈرڈ کے لوگ نہیں ہیں، اس کے باوجود لگا رہے ہیں۔ تو نعرے بنتے رہتے ہیں۔ ایک نعرہ جو ہوتا ہے نا، جس میں کوئی ایسی بات ہے جو آپ کے عقائد واضح کر رہی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ قرآن و حدیث میں ثبوت موجود ہے، کوئی حرج نہیں۔ دوسرے نعرے کچھ عقیدت کے ہوتے ہیں، اپنے پیروں کے لیے، درگاہوں کے لیے لوگ لگاتے ہیں، وہ بھی حق کے حوالے سے ہوں، صحیح الفاظ ہوں، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ بنا لیں، میں بنا لوں، کوئی بنا لے، کتنے نعرے بنتے ہیں۔ اب انجمن طلبہ اسلام نے کتنے نعرے بنائے تھے، لگ رہے ہیں نا۔ اب وہ کسی عالم تو نہیں، نوجوانوں نے محبت سے بنائے ہیں، اور اس میں کوئی شریعت کے خلاف بات نہیں ہے، وہ لگائے جا رہے ہیں نعرے۔ تو نعرہ جو ہے بس وہ، اب باقی یہ کہ جی کل ایمان، اس کا مطلب یہ کہ صرف مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ہی یہ کہنا کہ جی وہی کل ایمان ہے، اور اس میں اگر توہین صحابہ ہو رہی ہے، یا یہ کہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر کا انکار ہو رہا ہے، یا اس کا یہ وہ ہوگا، تو پھر اس کی پکڑ ہوگی، اس کو درست نہیں کہا جائے گا۔ امریکہ سے محمد علی صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ مجھے بہت سالوں سے شک اور وہم کی بیماری ہے، میں وضو میں 20 منٹ لگا دیتا ہوں اور غسل میں بعض اوقات 1 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت صرف ہو جاتا ہے،
اور ہاتھ زیادہ دھونا میری عادات میں شامل ہے، بار بار دھونا، تو اس حوالے سے میرے لیے کیا شرعی حکم ہوگا؟ کسی کے ساتھ ایسے کے ساتھ رہیں، کسی سفر میں جائیں جہاں آپ کو یہ سہولتیں نہیں ملیں، 2-3 دن میں عادت ختم ہو جائے گی آپ کی. ورنہ کسی ایسے کے ساتھ رہیں جا کر جہاں آپ کو وہ بار بار اس کو سمجھائے تو آپ کو ہو جاتا ہے. یہ بہت سے لوگوں کو ہے، اس کا لوگوں نے مختلف انداز میں علاج بھی رکھا ہے. بہتر یہی ہے کہ کسی کے ساتھ سفر میں جائے، وہاں یہ سہولتیں نہیں ہوں گی، 1 دن 2 دن 3 دن میں سیٹ ہو جائے گا. اور استغفار کثرت سے پڑھے، لا حول ولا قوت پڑھے. کہ یہ حکم کہ پانی کا جو ضیاء، یعنی کیونکہ صحابہ نے پوچھا تو حضور نے فرمایا وضو میں بھی مبالغہ ہوتا ہے، تو بہت احتیاط کی ضرورت. وہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے کہ میں بہت غلط پانی استعمال کر رہا ہوں، تو اس کو سمجھ آ جائے گی آہستہ آہستہ. وہ کسی کے ساتھ رہے، تھوڑا سا ماحول اس کا بدلا جائے، کچھ دن میں سیٹ ہو جائے گا. ان کا اگلا سوال کہ کون سا استغفار سب سے زیادہ احادیث کی کتب اور اولیاء کرام کی کتب میں آیا ہے؟ دل سے جو ہو، صرف یہ نہیں کہ زبان پر تو استغفار ہے اور دل گناہ کی لذت سے بھرا ہوا ہے، وہ نہیں. تو دل سے کیا جائے، صرف استغفر اللہ العظیم بھی اگر آپ دل سے کہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. تو الفاظ متعدد احادیث میں آئے ہیں، جو آئے ہیں وہ لازمی بات ہے ہمارے لیے انعام ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے ہیں. تو انبیاء کی وہ دعائیں قرآن میں جو بیان ہوئی، جو قبول ہو گئی ہیں، تو یہ تو انعام ہے ہمارے لیے کہ وہ الفاظ ہمیں مل گئے ہیں. تو ان کو دہرانا، ورنہ دل سے ہو. ہمارے ہاں زبان سے سب، میں بھی آپ بھی سب کہتے ہیں، لیکن دل گناہ کی لذت سے بھرا ہوتا ہے، تو وہ کہے گا استغفار. تو سچا ہو اور دل سے ہو. اگر ایک شخص واقعی محبت سے، عقیدت سے، سچے دل سے کہتا ہے نا یا اللہ میری توبہ، شرمندہ ہوتا ہے اور واقعی دل سے کہتا ہے، اس میں اثر ہے. لیکن ویسے استغفر اللہ کر رہا ہے اور ساتھ میں گناہ کی چیز بھی دیکھے جا رہا ہے اور استغفر اللہ بھی کہے جا رہا ہے، تو پھر کیا حال کہوں میں اس کو. وہ جو ہے نا، توبہ بر لب صبح در کف، دل پر از ذوق گناہ. یعنی ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پر توبہ ہے، اور دل جو ہے وہ ذوق گناہ سے بھرا ہوا ہے. تو اس کو کیا کہوں میں. اللہ تعالی ہم سب کو تو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، جس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں. ان رافع خان صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ قرآن پاک میں جو یہ آیا ہے کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو بچا لیا لیکن ان کی بیوی پیچھے رہ گئی، اس کا کیا مفہوم ہے؟ وہ ایمان کے حوالے سے جو مخالف گروہ تھا اس کے ساتھ تھی، تو وہ اس نے لوط علیہ السلام کے لیے اس وقت جو ساتھ دینا تھا ایمانی لحاظ سے وہ نہیں دیا، تو وہ پیچھے رہ گئی، یعنی وہ اس کو نہیں بچایا گیا. یہ مراد ہے. بچتا کون ہے؟ جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہو گئے تھے، جو نہیں ہوئے، سگا بیٹا بھی رہ گیا پیچھے. تو یہ مراد ہے. وہ چونکہ ایمانی لحاظ سے مخالفوں کے ساتھ تھی تو وہ پیچھے رہ گئی، یعنی وہ شکار ہو گئی اس عذاب کا. یہاں سے بہت بڑا سبق پوری نسل انسانی کو اور خاص طور پر ایمان والوں کو، ایمان جو ہے یہ مدار نجات ہے. نیک عمل بہت اچھی بات ہے، لیکن ایمان ہی نہیں ہے. بغیر فاؤنڈیشن کے عمارت ہوتی ہے کیا؟ بنیاد کے بغیر تو نہیں ہوتی ہے نا. تو اصل چیز ایمان ہے. ایمان کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے. ان کا اگلا سوال کہ مجھ سے نماز پڑھتے وقت اردو میں یا اللہ مجھے معاف فرما اس طرح کے کلمات ادا ہو جاتے ہیں، تو کیا اس سے نماز ضائع تو نہیں ہوتی؟ وہ لفظ جو قرآن میں آئے ہیں اس کے مثل لفظ نکلے گا تو نہیں ٹوٹے گی، ورنہ ٹوٹ جائے گی. قرآن کے الفاظ یا اس کے مثل الفاظ ہوں، اس کے علاوہ کسی زبان میں کوئی ایسا لفظ نکلے گا، نماز ٹوٹ جائے گی. ان کا اگلا سوال کہ میرے والد صاحب سود لینے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، میں نے منع کیا ہے لیکن وہ نہیں سن رہے. میں کوشش بھی کر رہا ہوں، دعا بھی کر رہا ہوں کہ ان کو کسی طرح سود نہ ملے. اب تک تو کسی بینک نے انہیں سود نہیں دیا. وہ سود حاصل کرنے کے لیے گھر کی فائل
تک رکھنے کو بھی تیار ہیں، تو اب ان کو روکنے کے لیے میں کس حد تک جا سکتا ہوں؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھلی جنگ ہے۔ دوسری بات یہ کہ سود لینے والا کوئی نفع نہیں اٹھا پاتا، اس کی اصل رقم بھی ضائع ہو جاتی ہے، اس میں تباہی آتی ہے۔ جو بینک اوور ڈرافٹ لون لے کے جو کچھ کرتے ہیں وہ گناہ کے بھی شکار ہوتے ہیں، اور پھر ان کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو ان کو یہی سمجھائے کہ ایک تو یہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے، آپ کتنے بڑے گناہ گار ہو جائیں گے یہ سوچیں۔ دوسرا یہ کہ اس کے نقصان کتنے ہیں، اس سے کوئی بنا نہیں ہے، تباہی ہوئے، وہ ملک ہوں، وہ قومیں ہوں، وہ گھر ہوں، وہ ادارے ہوں، وہ کاروبار ہوں، خسارہ ہی خسارہ، ان کو نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، اور وہ اصل کو بھی لے جاتا ہے۔ تو جب ان کو اس طرح سمجھائے گا، وہ مثالیں دے گا، واقعات آئیں گے، تو اللہ کرے وہ سمجھیں۔ اور باقی یہ کہ ان کی نیت اگر نہیں ہے اور ایمان ان کے اندر مضبوط نہیں ہے تو پھر ان کے لیے دعا کریں۔ ظہر، عصر اور مغرب کی قضا نمازیں صرف فرض کی ہوتی ہیں، جبکہ فجر اور عشاء کی قضا کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیونکہ فجر کی بھی 4 رکعت ہوتی ہیں، 2 سنت 2 فرض، عشاء میں بھی وتر ہوتے ہیں، تو کیا ان کی بھی قضا کی جائے گی؟ فرض اور واجب، فرض اور واجب اس کی قضا ہوگی، باقی سنتیں اگر نہیں، وہ برکت کے لیے پڑھنا چاہتا ہے پڑھے، لیکن ان کی قضا نہیں ہوتی، فرض اور واجب کی قضا ہوتی ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ جس طرح آج کل پاکستان میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس کو روکنے کے لیے بحیثیت قوم ہم کیا ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ووٹ کا استعمال صحیح کریں، سوچیں کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول سے ڈرنے والے ہیں ان لوگوں کو ووٹ دیں۔ آپ لوگ جی پیر کو ووٹ دوں گا تو وہ میرا ناجائز کام کیسے کروائیں گے؟ آپ ووٹ دیتے ہی اس کو ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے غلط پرمٹ، غلط فائدے اٹھا سکیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ تربیت گھر میں کی جاتی ہے۔ آپ کے پاس ٹائم ہے بچوں کے لیے، بچوں کے پاس بیٹھنے کے لیے، ان کو سکھانے کے لیے؟ آپ خود غلط چیزیں ان کو سکھا رہے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہے؟ ابھی جو بات آئی تھی نا جی وہ بیٹھنے کی، کہ جی ٹیبل پہ بیٹھنے کی، مجھے بتائیں کن کن سے پردہ ہے؟ کیا عورتوں کو معلوم ہے؟ کیا مردوں کو معلوم ہے؟ ہمارے گھروں میں رواج کیا ہو گیا ہے؟ ہنسی مذاق، دیور اور جیٹھ جو کہلاتے ہیں رشتوں میں ہمارے نام رکھے ہوئے، شریعت کے حکم کیا ہے؟ مگر وہ جی دیور کو تو آزادی ہے جی، وہ اگر بھابھی سے مذاق نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اس کو موت کہا گیا ہے حدیث شریف میں۔ لیکن یہ اب آپ کے ہاں تربیت ہوتی نہیں ہے، سلیبس آپ کے ہاں جو ہے وہ صرف اس میں اخلاقیات تک نہیں ہے، باقی آپ نے فون دے دیا ہر ایک کے ہاتھ میں، اس سے جو کچھ پھیل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ڈرامے کیسے ہیں پھر بچے وہ نہیں کرتے ہیں جو آپ کہتے ہیں، وہ جو دیکھتے ہیں نا، آبزرو کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تو آپ کو ان کے لیے نمونہ بننا ہوگا، لیکن آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ خود آپ نے دین نہیں سیکھا، کام نہیں سیکھے، تو آپ کیسے سکھائیں گے؟ مجھے بتائیں۔ یہ پوری معاشرتی ہماری کمزوری، اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے۔ آمین۔ راحیل امین صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ حدیث شریف جس کا مفہوم ہے کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، اس کا کیا معنی ہے؟ کچھ لوگ اس کو دلیل بنا کر عرس کی مخالفت کرتے ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ عید نہ بنانا، اس میں کیا مفہوم ہے؟ سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کا یہ بھی مفہوم ہے کہ اگر عید سال میں سال بھر آتی ہے تو یہ نہیں ہو کہ سال کے بعد آنا، یہ بھی تو مفہوم ہو سکتا ہے نا، کہ عید الفطر عید الاضحیٰ کی طرح سال میں 2 بار آنا، یہ نہیں ہے عید نہ بنانا مطلب آتے رہنا، یہ بھی تو مراد ہو سکتا ہے، اس کو کیوں نہیں لیتے؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ادب کی جگہ ہے، ادب کا مقام ہے، اور کتنی آیات ہیں، کتنی احادیث ہے، صحابہ کا معمول کیا تھا کہ یہ لوگ جو محض مزارات کے خلاف ہیں وہ اس بات کو لے کے کرتے ہیں۔ خود ان کے ہاں کیا کیا سلسلے ہیں، کہاں کہاں کے سلسلے ہیں، میں اگر وہ تفصیل میں جاؤں
تو کہیں گے کہ لو جی اب نام لے کے فلاں بات کر رہے ہیں. میں دکھاؤں ان کو ان کی کتابوں سے؟ تو اس میں مراد یہ کہ ادب کی جگہ ہے. یہ نہیں کہ سال میں ایک بار آنا 2 بار آنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر میں زندہ موجود ہے. میں جاتا ہوں تو یہ نہیں کہ میں نبی کی قبر کو دیکھنے جا رہا ہوں، میں نبی کو دیکھنے جا رہا ہوں. اور حدیث موجود ہے، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی. وہ زندہ سمجھ کے جائیں کہ حضور تشریف فرما ہے. اور یہ یقین نہیں ہے تو پھر اپنے ایمان کو ٹٹولے. وہ اپنی حقیقی حیات، اعلی حیات کے ساتھ وہاں تشریف فرما ہے. ان کی شان کتنی ہے، میرے جیسے کروڑوں ہوں تو سمجھ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مقام دیا ہے، جیسے کہا کہنے والے نے لا یمکن الثناء کما کان حقہ. تو ہم ذہن میں رکھیں. تو وہ جو لوگوں کے تصورات جو ہے نا عید کے حوالے سے، میلے ٹھیلے کے، وہ نہیں، ادب سے آنا ہے وہاں پہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کوئی معمولی سعادت نہیں ہے، یہ افضل سعادت ہے. وہاں پر کوئی چلا جائے اور اس کو ہو جائے. سمجھنے کے لیے ادب چاہیے، محبت چاہیے، لیکن یہ کوشش ہے کسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکالو. مسجدیں دنیا میں کتنی ہیں؟ کروڑوں. کروڑوں ہوں گی. مسجد نبوی، نبی کی مسجد، وہاں نبی موجود ہے. اللہ کعبے میں موجود نہیں، اللہ ہر جگہ ہے، کسی جگہ میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جسم جسمانیات سے پاک ہے، نبی پاک موجود ہے. اگر سمجھ آ سکے اتنی بات تو بڑی ہے. راحیل امین صاحب کا یہ اگلا سوال کہ آج کل سوشل میڈیا پر فلمی کلپس لگا کر ان کی آواز ڈبنگ کر کے اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کی کرامات کا مذاق بنایا جا رہا ہے. ایسے اشخاص کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا؟ اگر یہ کرنے والا مسلمان ہے یا کہلاتا ہے تو وہ اس کو پہلے دیکھے کہ اس کا یہ فعل اسلام کی روح سے کیسا ہے. اور اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کا جواب دینے کا طریقہ پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ اس چیز کو ہم نے کیسے روکنا ہے. میرے بارے میں کتنے بنائے، مولانا محمد الیاس صاحب امیر اہل سنت کے بارے میں کتنے بنے ہیں. اور ہمیں غیروں کی کیا، اپنے ہی جو ہمارے بنا رہے ہیں. اور جی کوئی کراچی کا خطیب کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، بات کو سمجھ نہیں سکتے. کل کے سمجھ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے جی درسیات نہیں پڑھے ہوئے، فلانا نہیں پڑھے ہوئے. میرے سامنے آؤ نا، آ کے مجھ سے بات کرو. لیکن پیچھے وہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اپنی نیکیاں مجھے دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. میں ان سب کا معاملہ اللہ کے سپرد کر چکا ہوں. میں نے تو آپ لوگوں کو بھی سب کو کہا، کسی نے کوئی جواب نہیں دینا. اپنے حامیوں کو بھی کہوں گا، کسی کو کوئی جواب نہیں دینا. اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. باقی رہی یہ بات کہ اہل سنت کے مسلک کو، عقیدوں کو اور اس کو نشانہ بنانے والے اگر غیر مسلم ہیں تو ہمیں ان کا تدارک کرنے کے لیے حکمت عملی چاہیے، کس طرح جواب. اور اگر کوئی مسلمان کہلانے والے صرف عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں تو وہ کیا سمجھتے ہیں ان کے بارے میں نہیں ہو سکتا. اور جتنے یہ پلانٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ کیا سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا؟ یہ بچ جائیں گے اللہ کی پکڑ سے. کتنی بری بات ہے. اور پھر باتیں ٹھیک ہے نا، پھر جواب بھی سنو نا. اپنی باتوں کو لگا رہے ہو، کوئی لفظ بریلوی کو لے کے لگا ہوا ہے، کوئی کس کو لے کے لگا ہوا ہے. علماء کوئی ہے بات کرنے والے ان کے، وہ بھی ان کو نہیں اگر روک رہے ہیں تو وہ اگر مزے لے رہے ہیں تو وہ بھی کتنے مجرم ہوں گے، وہ بھی سوچ لیں. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. آپ غیروں کے ہاتھ میں کیا ہتھیار دے رہے ہیں، غیر مسلموں کے ہاتھ میں؟ کبھی سوچا؟ اگر آپ مسلمان کہلا رہے ہیں، آپ کو ہم اہل سنت سے اختلاف ہے، علمی بات کریں. ہم نے کون سی بات ہے جس کا جواب نہیں دیا؟ کون سا اعتراض ہے جس پر ہمارے علماء نے جواب نہیں دیا؟ مگر آپ نے وہی طوطے کی طرح رٹنا ہے اپنی بات کو، جواب کو سننا نہیں ہے. تو وہ اب آپ کا جو ہے سامنے آنا نہیں ہے، اپنے بند رہنا ہے، سامنے بھی نہیں آنا کہ جی بات ہو جائے. تو یہ فتنے ہیں.
ایمان بگاڑنے کے لیے یہ فتنے ہیں۔ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ان کی سازشیں جو ہیں وہ پنپ جائیں گی اور یہ شاید پورے اس کو ختم کر دیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ باقی ہمارے لوگوں کو بھی سوچنا ہوگا۔ ہمارے ہاں بھی علماء کے بارے میں دوسرے اس طرح باتیں کرنے لگ جاتے ہیں تو کل کو کوئی آپ کو نہیں کچھ کہہ سکتا۔ آج آپ کسی کو کہہ رہے ہیں، کل آپ کی بھی باری آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ آمین۔ ریحان صاحب کا سوال کہ کیا یہ جملہ درست ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں سزا کاٹنے آئی ہے؟ جو یہ کہہ رہا ہے اس کے پاس اس جملے کے لیے کیا دلیل ہے؟ اور اگر تمسخر یا حقارت کے لیے کہہ رہا ہے تو سخت بے ادبی ہے۔ میں اس کو یہی کہوں گا کہ یہ بات اس کی اگر کسی غلط نیت سے کہہ رہا ہے تو یہ کفر تک جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت دی ہے، اور یہ اس کے لیے جو باتیں کر رہا ہے تو پھر کتنی شدید بات ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ حیدرآباد سے رفیع محمد راؤ صاحب کا سوال کہ آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا تھا حضور غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اور شہر بغداد کے فقہا کے حوالے سے، جو کہ حضور غوث اعظم کے علم کا امتحان لینے آئے تھے، تو وہ کس کتاب میں واقعہ موجود ہے؟ فتاوی حدیثیہ ابن سقا بڑا مشہور ہے، اگر وہی بات کر رہے ہیں تو ابن سقا بڑا مشہور ہے، علماء جانتے ہیں فتاوی حدیثیہ میں، اس میں وہ واقعہ تھا جو کہ بھی وہ شیخ حماد کے حوالے سے کہ کسی نے کہا میں ان کا سوال کروں گا جواب نہیں دے سکیں گے، اور کسی نے کہا تھا کہ جی میں دیکھتا ہوں کیا جواب دیں گے، تو غوث پاک نے کہا ہم صرف سلام کرنے جائیں گے، زیارت کرنے جائیں گے۔ اگر وہ واقعہ تو وہ ابن سقا کے حوالے سے۔ وہ انہوں نے لنک بھیجا تھا، تو واقعہ وہ کچھ اس طرح تھا کہ کوئی تقریباً 100 کے قریب بغداد کے علماء غوث پاک سے مناظرے کے لیے آئے تھے، تو غوث پاک سے ایک تجلی ظاہر ہوئی تھی جن کے علم سلب ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے اس کے بعد پھر غوث پاک نے دعا فرمائی تھی۔ ان کو یہ میں کہوں گا اگر واقعات کی تفصیل چاہیے تو حضرت مولانا فیض احمد صاحب اویسی نے جو حدائق بخشش کی شرح لکھی ہے نا، اس میں جو مناقب ہیں اعلیٰ حضرت نے غوث پاک کے لکھے، اس میں وہ ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ ان کو میں دوسری کتابوں کا نہیں، یہ قریب ترین کا حوالہ دے دیتا ہوں، اس میں وہ سارے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے حوالے سے موجود ہے، اور یہ علم سلب ہونا اور یہ واقعات متعدد کتابوں میں ہیں۔ تو اگر تفصیل دیکھنی ہو تو حدائق بخشش کی شرح میں انہوں نے ضرور لکھے ہوں گے، ان کو مل جائیں گے۔ مہوش صاحبہ کا سوال کہ اگر والدین کو کوئی سلام بہت پسند ہو اور ان کی زندگی میں انہیں نہ سنایا جا سکے، موقع نہ ملے، تو کیا ان کی وفات کے بعد ان کی قبر پر جا کر فاتحہ خوانی کی غرض سے فاتحہ کے بعد سنایا جا سکتا ہے؟ ان کو کیسے پتا کہ وہ پسند تھا بہت اور نہیں سن سکے؟ یہ کیسے؟ جب پسند تھا تو سن کے پسند تھا نا۔ سوال پہ غور کریں کہ والدین کو بہت پسند تھا تو سنتے تھے نا۔ یہ خود نہیں سنا یہ سکے؟ خود نہیں سنا سکے تو قبر پہ جا کے آپ نعت شریف کے طور پر نبی پاک کو سلام پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی بات۔ مظفر گڑھ سے محمد بخش صاحب کا سوال کہ آپ ہر وقت غوث پاک کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی غوث نہیں ہے۔ اگر آپ کو غوث پاک اتنے ہی عزیز ہیں تو پھر آپ انہی کے نام کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کون ہے سوال کرنے والا؟ محمد بخش مظفر گڑھ سے۔ جی، مظفر گڑھ کے محمد بخش صاحب، آپ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، آپ کی جتنی بھی عمر ہے، آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ سارا دن کیا باتیں کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ کس کی باتیں کرتے ہیں؟ کس کا ذکر کرتے ہیں؟ آپ نے کبھی اپنے بارے میں جانچا ہے کہ آپ اللہ کا کتنا ذکر کرتے ہیں اور دوسری باتیں کتنی کرتے ہیں؟ پھر جن کی باتیں کرتے ہیں پھر آپ ان کا کلمہ پڑھ لیں۔ عجیب سوال کیا آپ نے۔ میرے عزیز سنیں، سیدنا غوث اعظم کس کے بندے ہیں؟
اللہ کے بندے ہیں. کس کے ولی ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں. اللہ کے ولی کا ذکر کس نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے؟ ولی اللہ. نسبت اضافت کس کی طرف ہے؟ صرف ولی نہیں، اللہ کا ولی. تو اللہ کے پیاروں کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے. رہی بات آپ کی یہ کہ میں غوث پاک کا بہت ذکر کرتا ہوں، آپ نے شاید مجھ سے سنا نہیں. میں تو سب سے زیادہ ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا ہوں. اگر آپ نے نہیں سنا ہے تو آپ کی کمزوری ہے. میری کیسٹیں سنیں، میری کتابیں دیکھیں، میرے ساتھ رہ کے دیکھ لیں. میں سب سے زیادہ ذکر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کا اپنا فرمان موجود ہے کہ اللہ نے فمن ذکرک ذکرنی، پس جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا. اللہ نے نبی پاک کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا، فرما دیا. حدیثیں موجود ہیں. تو میں کلمہ نبی کا پڑھتا ہوں. غوث پاک میرے نبی پاک کی اولاد بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں. اگر میں ان کا ذکر کرتا ہوں تو آپ کو مرچیں کیوں لگتی ہیں؟ آپ کو نہیں پسند ہے؟ میں نے آپ سے تو نہیں کہا کہ آپ ان کا ذکر کریں. اللہ نے مجھے توفیق بخشی ہے، اپنے ایک پیارے بندے کے ساتھ وابستہ کیا. مجھے پیارے ہیں، میں ذکر کرتا ہوں، اور جس کو محبت کی جائے اس کا ذکر کیا جاتا ہے. یہ بھی محبت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جس سے محبت ہو اس کا زیادہ ذکر کیا جاتا ہے. اب آپ کا یہ کہنا، آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میں سیدنا غوث پاک کا ذکر زیادہ کرتا ہوں تو کیا میں نے ان کو خدا کا درجہ دے دیا یا نبی کا درجہ دے دیا؟ معاذ اللہ. کیا سمجھ لیا آپ نے؟ اور ذکر ان کا اللہ ہی کا ذکر ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں. اللہ کے پیاروں کی باتیں اللہ ہی کی باتیں، اللہ کی عطا سے ہی ان کو شان ملی ہے، میں نے اپنی طرف سے نہیں دی ہے. اور ان کا ذکر اگر آپ کو پسند نہیں ہے، آپ جانیں، آپ مجھے مشورہ نہ دیں کہ میں کس کا کلمہ پڑھوں. میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھتا ہوں. مجھے آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں. ہو سکے تو آپ اپنے اندر سے وہ جو بغض ہے ان کے بارے میں، عناد ہے، وہ نکال دیں. آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی. غوث پاک نے جی. توحید سکھائی ہے، رسالت سکھائی ہے. آپ کو شاید ان کی تعلیمات کا اندازہ نہیں ہے، آپ نہیں جانتے ان کو. طاہر صدیقی صاحب کا سوال کہ سوشل میڈیا پر میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا جس میں ایک شخص نے فیملی پلاننگ کی تائید کرتے ہوئے بطور دلیل یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی عورت شادی کے بعد بچے پیدا کرنا نہیں چاہتی تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، کیونکہ حضرت عائشہ کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی. اگر فیملی پلاننگ ناجائز ہوتی تو وہ یہ فیصلہ اپنے اختیار سے کبھی نہ کرتی. جسمانی صحت کا خیال کرتے ہوئے اولاد نہ پیدا کرنے کا فیصلہ بالکل جائز اور ثابت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. ایسے سوال کرنے والے کتنے دلیر ہو رہے ہیں. حضرت ام المومنین پر کتنی بڑی یہ تہمت تراش رہے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے. آپ نے کہاں سے یہ مسئلہ نکال لیا؟ اولاد اللہ دیتا ہے یا آپ کے اگر فیملی پلاننگ آپ کر لیں تب بھی اللہ چاہے تو آپ روک سکتے ہیں؟ اور آپ چاہ رہے ہیں فیملی پلاننگ نہیں کر رہے، اللہ نہیں دینا چاہ رہا، آپ لا سکتے ہیں؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح کرو، میری امت بڑھاؤ، تاکہ میں قیامت کے دن دوسرے نبیوں پر فخر کروں. وہ تعلیمات نکاح کیا کس لیے جاتا ہے؟ بچے اللہ کی نعمت ہیں یا نہیں ہیں؟ اور آپ اس سے کہہ رہے ہیں اس طرح کی بات ام المومنین کے حوالے سے. اللہ آپ کو ہدایت دے. بہت تکلیف ہوئی مجھے اس سوال سے کہ آپ اپنی بات کریں اپنے طور پر کہ جی کوئی عورت چاہتی ہے، آپ ام المومنین کا حوالہ دے رہے ہیں. اتنی غلط بات، آپ کی جرأت اتنی. یہ آج کا آخری سوال. انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے. آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے گا. یہ لائیو اسٹریم اگر ختم ہو جائے تب بھی آپ اگلی نشست سے پہلے سوالات لکھ دیجیے گا. ساتھ ہی پیج ان باکس، یہ 3 پیجز سے لائیو ہوتی ہے، اوکاڑوی فورم،
اکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا اور کوکب نورانی اکاڑوی، ان تینوں پیجز کے کامنٹ سیکشن اور پیج ان باکسز، اور پھر واٹس ایپ کی جہاں تک بات ہے تو آپ کے اسکرین کے دائیں جانب ایک نمبر آ رہا ہوگا، آپ اسی کے ذریعے اپنے سوالات اگلی نشست سے پہلے ہم تک پہنچا سکیں گے۔ آج کا آخری سوال مظفر صابر صاحب کا: اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مارکہ کربلا 2 شہزادوں کی جنگ تھی تو اب اس کہنے والے پر کیا شرعی حکم لگے گا؟ بے ادب اور گستاخ کا لگے گا۔ سیدنا فخر کونین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قرآن کی آیتیں اور حدیثیں ہیں، اس پلید کے لیے کیا ہے ان کے پاس؟ جس کو یہ شہزادہ کہنا چاہ رہے ہیں اس پلید کے لیے کیا ہے ان کے پاس؟ مجھے بتائیں یہ، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود، جو سب سے پہلے میری سنت کو بدلے گا بنو امیہ سے ہوگا، اس کا نام یزید ہوگا۔ 60 ہجری اور اس لونڈوں کی حکومت کے حوالے سے بخاری، فتح الباری، دوسری آپ ان کو معلومات ہی نہیں ہے۔ عجیب لوگ ہیں یہ، شہزادہ کہنا چاہتے ہیں۔ اس کے کفر اور اس کی تمام باتیں اس کو نظر نہیں آتی؟ مدینہ منورہ کو حلال کرنا، اپنی فوج کو اجازت دینا، جو اس نے کربلا اور اس کے بعد کیا ان کو معلوم نہیں ہے؟ اگر اس کی حمایت چاہتے ہیں یہ کرنا اور اس کے ساتھ، تو تمنا کریں کہ کل قیامت کو جو حشر اس کا ہو وہ اس کے ساتھ ان کا ہو۔ اتنے ہی سچے ہیں نا، اس کی اگر محبت ہے ان کو اس پلید کی تو اپنا حشر اس کے ساتھ مانگیں۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے امام پاک، ان کے بارے میں نبی پاک کا ارشاد وہ میرے پھول ہیں، ان کی کتنے فضائل ہیں۔ اس پلید کے بارے میں کیا ہے؟ اور ساری امت، جتنے بڑے بڑے امام ائمہ، اس سے روایت تک نہیں لی گئی، کسی ایک نے اس سے کوئی روایت حدیث نہیں لی، اس قابل نہیں سمجھا اس کو، اور یہ اس کو شہزادہ بنا رہے ہیں۔ اور 4 اماموں میں سے ایک امام نے تو کھلا اس کو کافر کہا ہے۔ اس کے باوجود یہ، اگر اس کے اتنے ہیں چاہیے بہت زیادہ چاہنے والے، تو اپنا حشر اس کے ساتھ مانگیں، باقاعدہ دعا کیا کریں کہ ان کا حشر اس کے ساتھ ہو۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں نول شکیل صاحبہ، راشدہ انور صاحبہ، فیصل قادری صاحب، علی حیدر راجپوت صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، ناصر خان صاحب، طیب مرتضیٰ صاحب، اکرام شریف صاحب، اقصیٰ مرتضیٰ صاحبہ، محبہ ماکدہ صاحبہ، فوزیہ عبدالقادر صاحبہ، وقاص مصطفیٰ صاحب، فردوس انجم صاحبہ، فرحانہ قادر صاحبہ، محمود احمد صاحب، منظور صاحب، اعجاز حسین صاحب، شاہد سرور صاحب، شاہنواز صاحب، عبدالرشید صاحب، سلمان سلیم صاحب، ظہیر عباس صاحب، محمد ایوب صاحب، عباس علی صاحب، عرفان رضا صاحب، شازمہ صاحبہ، فیصل صاحب، عائشہ صاحبہ، گلریز خان صاحب، شاہنواز صاحب، اشرف اسحاق صاحب، ثاقب صاحب، صعیبہ منصور صاحبہ، دعا مجاہد صاحبہ، مسکان بلوچ صاحبہ، ارمان اشرفی صاحب، عبد المتین رضوی صاحب، سلمان سلیم صاحب، نعمان عباسی صاحب، یاسر صاحب، عائشہ نور صاحبہ، محمد عدنان صاحب، منظور قادر صاحب، محمد عرفات انصاری صاحب، شازیہ علی صاحبہ، مدیحہ صاحبہ، سید ساجد صاحب، محی الدین قادری صاحب، عمیر انصاری صاحب، ارسلان نقشبندی صاحب، محمد عرفان صاحب، محمد علی صاحب، رافع خان صاحب، احمد علی صاحب، راحیل امین صاحب، غزالہ نعیم صاحبہ، فیض علی صاحب، ریحان صاحب، رفیع محمد راؤ صاحب، مہوش صاحبہ، محمد بخش صاحب، طاہا صدیقی صاحب، مظفر صابر صاحب اور رمیزہ ناز صاحبہ۔
اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں سے رابطہ جو رکھتا ہوں ہر جمعرات اور یہ سوال و جواب، کہ میں نے اس لیے نہیں کیے کہ آپ مجھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے سوال آیا تھا دل آزاری کا، وہ لوگ جن کو ادب نہیں یا ایمان جن کا درست نہیں، یا وہ لوگ جو مجھ سے کسی طرح حسد بغض اناد رکھتے ہیں، مجھے آپ سے کوئی سند نہیں چاہیے، مجھے آپ سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، مگر اس طرح کے سوال کر کے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ مجھے کتنی تکلیف ہوئی، اور پتہ نہیں سننے والوں میں سے بھی کتنوں کو تکلیف ہوئی ہوگی. وہ ہستیاں جن کا نام لے کر ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی فرما دے اپنے ان پیاروں کے صدقے میں، جن کی طہارت، جن کی عظمت، جن کا تقدس ہمارے ایمان کی جان ہے. آپ ان کے حوالے سے غلط باتیں کریں، بہت افسوس، بہت افسوس. بہت تکلیف ہوئی جس نے ام المومنین کے بارے میں یہ گستاخی کی، اسے توبہ کرنی چاہیے اگر اس کو توفیق ہو تو. بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. گزشتہ دنوں میں کل پرسوں انتخاب ہوئے امریکی صدر کا، اس کے مقابلے پہ پہلے الیکشن میں بھی خاتون تھی اور اس الیکشن میں بھی خاتون تھی. امریکہ کے لوگ شاید خاتون کی حاکمیت پسند نہیں کرتے، اور مسلمان کہلانے والے قرآن حدیث میں واضح ارشادات کے باوجود جانے کیوں قبول کرتے ہیں، اللہ جانے. عورت قابل عزت ہے، لیکن شرعی احکام، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مقابل ہم کسی اور کی بات کو کوئی حیثیت نہیں دے سکتے. مقابل کہہ رہا ہوں، مطابق ہو سر آنکھوں پر، مقابل اللہ اور اس کے رسول کے مقابل کسی کی ہم کوئی بات کو حیثیت نہیں دے سکتے. دنیا میں اس وقت کتنی جنگیں، کہاں کہاں. مسلمانوں کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ بچوں کی بات، کوئی کہتا ہے جی پولیو کے قطرے نہیں پلائیں گے تو بچے یہ ہو جائیں گے، بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے تو یہ ہو جائے. فلسطین اور مقبوضہ کشمیر میں بھی تو بچے ہی مارے گئے. عورتوں کی بات کرنے والے کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہاں کی عورتوں سے کیا سلوک کیا گیا؟ بھوک پیاس کی بات کرنے والے کیوں نہیں دیکھتے 1 سال سے زیادہ ہو گیا جنگ کو، کیا حال ہے وہاں بھوک پیاس کا؟ کہاں ہیں انسانی تنظیمیں، حقوق کی باتیں کرنے والے؟ مسلمانوں کے خلاف کوئی بات کی جائے تو اس پر نوٹس نہیں لیا جاتا، جواب دیا جائے تو اس کے لیے پھر فوراً سب کے سب شروع ہو جاتے ہیں. دو رنگی راہبائیں ڈھانکیں اپنے آپ کو، اس کو تو مقدس لباس کہا جاتا ہے. مسلمان عورت کو آزادی نہیں ہے، کیا وہ عورت نہیں ہے؟ اس کو آزادی کیوں نہیں ہے حجاب اور نقاب کی؟ گھنٹیاں بجائی جائیں، وہ چرچ کی ہوں مندروں کی ہوں، اس پر کوئی اعتراض نہیں. اذان پر اعتراض، پتہ نہیں دوہرا معیار، ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہے؟ مسلمان ملکوں میں کس طرح کفر پھیلایا جا رہا ہے.
اس پر کوئی نوٹس نہیں، لیکن غیر مسلم ممالک میں اسلام کی باتیں کرنے والوں پر کس کس طرح کی کیسی کیسی پابندیاں ہیں وہ بھی نوٹ کی جائے۔ عدل کسے کہتے ہیں، انصاف کسے کہتے ہیں، انسانیت کسے کہتے ہیں، اخلاق کسے کہتے ہیں، ذرا اس کا بھی نوٹس لیا جائے۔ کتنے جرائم وہاں روزانہ ہوتے ہیں، آواز نہیں آتی ہے۔ ہم تو افسوس کرتے ہیں کہ پاکستان میں خبر آئے کہ گھر کی 4 عورتوں کو قتل کر دیا، کسی نے پسند کی شادی نہ ہونے پر ساس کو مار دیا، اس کو مار دیا۔ یہ خبریں جو آتی ہیں ہمیں تکلیف دیتی ہیں کہ مسلم معاشرے میں یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا میڈیا، ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان دین سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، دین میں دخل دینے پہ بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ ختم نبوت کے حوالے سے سپریم کورٹ نے غلط فیصلہ لکھا، کفر تک گئے، توبہ کی، ٹھیک ہے، فیصلہ جس حد تک انہوں نے غلط باتیں اس میں سے نکالی، لیکن کیا توبہ کی؟ میرے لیے نہیں، اپنے لیے سوچیں۔ انہوں نے بھی اپنی قبروں میں جانا ہے، اللہ کو حساب دینا۔ اس وقت پوری حکومت کیا بیچ رہی ہے؟ سود کے لیے کیا؟ اب پی آئی اے قومی ایئر لائن کیا حال کیا ہے اس کا، اور کیا اس کے لیے جو کچھ جس طرح کی بڈز آئی ہیں اور جو کچھ سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں آفرز، شرم آتی ہے۔ یہ حکمران کیا ہیں؟ ان کو صرف کرسی پہ آ رہی ہے، ہمیشہ رہے گی؟ فرعون اور نمرود جیسے دعوے کرنے والے، ان کا کیا حال ہوا؟ فرعون کی لاش تو آج بھی درس عبرت ہے، بشرطے کہ ان کو سمجھ آئے، مگر انہیں نہ خدا یاد ہے، نہ رسول یاد ہے، نہ قبر یاد ہے، نہ حشر یاد ہے۔ لوگوں کی صحت، تعلیم، حفاظت حکمرانوں کا ذمہ ہوتا ہے۔ اسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا معیار ہے؟ دوائیں کس طرح کی ہیں؟ ڈاکٹر کس طرح لوٹ رہے ہیں؟ کچھ ہوش ہے؟ مگر گورنمنٹ کو غرض ہے کہ کہاں، اب لوگوں نے سولر لگائے تو ان کو ہوا کہ جی ہماری تو آمدنی رک جائے گی، اس پر طرح طرح کی پابندیاں، طرح طرح کی سختیاں۔ کل کو الیکٹرک کار آ جائے گی تو پیٹرول سے ان کی آمدنی کا مسئلہ بن جائے گا۔ ان کو تو اپنے چاہیے، اللے تللے عیاشیاں چاہیے ان کو۔ لوگ کس حال میں ہیں انہیں کوئی غرض نہیں۔ وہ 2-2.5 روپے کلو گوشت بکنے والا آج 2,000 روپے پہ پہنچا ہوا ہے۔ کتنے گھروں میں سال بھر میں شاید گوشت نہیں کھایا جاتا ہوگا، پرواہ ہے انہیں؟ سبزیاں، دودھ کتنا مہنگا، کچھ خیال ہے انہیں؟ یہ ایک ایک بل میں کتنی قسم کے ٹیکس لگا رہے ہیں، اور جس وقت چاہتے ہیں اس کی وہ ریشو بڑھا دیتے ہیں، تناسب بڑھا دیتے ہیں۔ کچھ پرواہ ہے انہیں؟ کیا یہ واقعی قوم اور ملک کے دوست ہیں، ہمدرد ہیں؟ یہ صرف اپنے عہدے، اپنی خواہشات کے غلام ہیں یا غیروں کے غلام ہیں۔ ان کو خدا اور رسول سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ مسلمان کہلاتے ہیں یہ، مگر اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ پر خوش ہوتے ہیں، سود لینے پہ، سود دینے پہ۔ روز خبریں آتی شرح سود یہ کر دی گئی مسلمان ملک میں۔ کبھی انہوں نے دیکھا صفائی کا کیا حال ہے؟ بیماریاں کتنی پھیل رہی ہیں، کتنے لوگ بلک رہے ہیں۔ ایک طبقہ امیر ہو رہا ہے، ایک غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ غربت نہیں مٹا رہے، یہ غریب مٹا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، اور آپ کی اکڑ اسی وقت تک ہے جب تک اس کی پکڑ نہیں ہو جاتی۔ اور ہم بھی قصوروار ہیں، ہم کون سا سدھر رہے ہیں؟ ہم ایمان کے حوالے سے کیسے ہیں، مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا۔ بہت سی باتیں، لیکن میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ آپ کو معلوم ہوگا، میں اعلان کرنا شروع کر دیتا ہوں 2-2.5 مہینے پہلے، 16-17 جنوری کو میرے والد گرامی مجدد مسلک اہل سنت خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رضی اللہ تعالی عنہ کا سالانہ عرس
ماہ رجب کی تیسری جمعرات جمعہ 16-17 جنوری 2025 کو ابھی سے بتا رہا ہوں، کلام پڑھیے، ایصال ثواب کے لیے جمع کیجئے۔ آپ کو ان کے بارے میں کوئی تاثرات بھیجنے ہوں جلدی بھیج دیجئے، کیونکہ سالانہ عرس پہ جو رسالہ چھپتا ہے وہ طباعت کو جا رہا ہے۔ کوئی منقبت، کوئی آپ اپنے واقعہ یادداشت لکھ کے بھیجنا چاہیں فوراً بھجوا دیجئے، اور انشاءاللہ عرس شریف جو ہم طریقہ ہے منانے کا اس میں انشاءاللہ منائیں گے۔ اس ہفتے میں ہمارے لاہور میں جناب محمد خلیل ملک صاحب جو بڑے معروف ہیں محافل نعت کے حوالے سے، اور حضور سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار کے خادم بھی، ان کے سگے بھائی انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آج خبر آئی ہے گلبرگہ شریف میں جو سجادہ نشین تھے سید خسرو حسین صاحب، ان کی وفات ہو گئی۔ رضوان ویرا کے دادا آج وہ بھی انتقال کر گئے۔ اس کے علاوہ اور جتنے لوگ ایمان کے ساتھ چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جتنے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ شروع میں نے اعلان کیا تھا حضرت قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کے حوالے سے، ان کے لیے بھی دعائے صحت کیجئے گا، اللہ تعالیٰ انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے۔ بہت سی باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ پھر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ نیا مہینہ شروع ہوا ہے جمادی الاولیٰ کا، اللہ تعالیٰ اس کو تمام مسلمانوں کے لیے مبارک فرمائے، اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، بیت المقدس کی حفاظت ہو، ہمارے وطن کی خیر ہو۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔